السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نئی سورہ شروع کریں گے، سورہ دخان۔ سورہ دخان اس کا نام اس کی آیت نمبر 10 میں بھی دخان مبین آیا، اس سے اس کا نام ہے، اور دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ الدخان کا لفظ قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ میں بھی آیا، وہاں پہ بھی اس کی بات ہم کر چکے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور حوامیم کے سلسلے کی صورت ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 7 حوامیم ہیں، یعنی 7 صورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، جن میں ہم سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، زخرف یہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ دخان پڑھیں گے اور اس کے بعد الجاثیہ اور احقاف رہ جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 الحوامیم مکہ میں نازل ہوئیں، تو یہ تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ در المنصور میں یہ ہے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبور کے بدلے میں مجھے یہ حوامیم عطا کی گئیں، توسین سے لے کے حوامیم تک، تو یہ یعنی بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں آپ بعض جگہ پر کچھ احادیث بھی پڑھیں گے جن کو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، مگر یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ تمام کی تمام احادیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ تمام کی تمام شدید ضعیف ہیں، شدید ضعیف۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح اٹھ کے حامیم الدخان کی تلاوت کی اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بے حد ضعیف ہے۔ اسی طرح جس نے جمعے کی رات کو یہ تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی، یہ بھی بہت ضعیف حدیث ہے۔ اور اسی طرح مغرب کی نماز میں بھی حامیم پڑھنے کی بات آئی ہے اور بخشش کی بات اس کے ساتھ آئی ہے، لیکن یہ تمام کی تمام ضعیف روایات ہیں۔ تو آپ جب ایسی کوئی روایت پڑھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں شدید ضعف ہے۔ اس سورت کی ابتدا سورہ زخرف کی ابتدا سے مشابہ ہے، آپ اس میں جیسے پڑھ چکے ہیں، دونوں میں قرآن مجید کی عظمت کی بات آئی، اس کی شان کی بات آئی، اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات نہیں ہے۔ اور اس صورت میں خاص طور پہ ایک ڈیفرنٹ بات یہ ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا، یہ اس رات کی کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقدیر کے فیصلے ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں، یہ اس میں آیا۔ اور قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ غفلت میں اور لہو و لعب میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو جگایا جائے، کہ تاکہ وہ روز حساب کی تیاری کر لیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے، سچائی کے لیے یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ ان کو عذاب دکھا دیا جائے، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ عذاب دیکھنے کے بعد جو ایمان لائے گا پھر وہ ایمان بالغیب تھوڑی ہے، پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس ایمان لانے کا۔ اور کفار مکہ کی عبرت کے لیے فرعون اور اس کی قوم کی مثال دی گئی، اور کیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے، تو ان کا انجام کیا ہوا۔
یہ ہم خاص طور پہ آج کے لیسن میں یہ سب پڑھیں گے. اس کے بعد پھر قریش کے کفر اور ان کی ہٹ دھرمی کا سبب جو تھا کہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، تو آخرت کا پھر تفصیل سے بیان کیا گیا. یہ مختصر صورتیں ہیں، خاص طور پہ سورہ دخان چھوٹی سی صورت ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. اس کے اندر کوئی 3 الفاظ کی 4 الفاظ کی آیت ایک ہے، اور مختصر یعنی مکی صورتوں کا جیسے اسلوب ہوتا ہے اسی طرح آپ اس کو دیکھیں گے. اور اس صورت کے آخر میں قرآن مجید کا ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں نازل کیا تاکہ جو اس کے پہلے مخاطب تھے مکہ کے لوگ وہ اسے نصیحت حاصل کر سکیں. تو یہ کچھ مختصر تعارف ہے اس سورہ کا. اور جیسے کہ تمام حوامیم میں آپ ایک چیز کامن دیکھتے ہیں کہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بات نوٹ کریے کہ تمام حوامیم میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ضرور آیا، تو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. تو دیکھتے ہیں اس سورت کو. آیت ہم انشاءاللہ تعالی آیت 1 سے 37 تک کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب روشن کی. انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اس کو، کس کو؟ پیچھے کس کی بات آ رہی؟ کتاب کی، یعنی یہ قرآن مجید. فی لیلۃ مبارکۃ، ایک ایسی رات میں جو مبارک بابرکت ہے. انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے تھے، انذار کرنے والے. فیہا، اس میں، کس میں؟ ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ لیلہ کی طرف. یفرقو، فیصلہ کیا جاتا ہے. کلو، ہر، امرن، کام کا. حکیم، حکیم یہاں پہ آپ مضبوط لکھ لیں یا حکمت والا لکھ لیں. امرن، ایک حکم. من عندنا، ہماری طرف سے. انا کننا مرسلین، بے شک ہم تھے بھیجنے والے. رحمت من ربک، رحمت کے طور پر. من ربک، تیرے رب کی طرف سے. انہو، بے شک وہ. هو السمیع العلیم، وہی ہے سننے والا، علم والا. رب السماوات والارض وما بینہما، رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے. ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے. لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی. یحیی و یمیت، وہ زندہ اور وہ موت دیتا. ربکم، رب تمہارا. رب و ربو، اور رب. آبائکم الاولین، تمہارے آباء و اجداد کا جو پہلے ہیں. بلکہ ہم وہ فی شکن، شک میں. یلعبون، کھیل رہے ہیں لعب سے. فرتقب، بس انتظار کوئی. یوم، جس دن. تأتی، آئے گا. السماء، آسمان. بدخان مبین، ساتھ کھلے دھوئیں کے. دخان دھواں، مبین کھلے. یغش الناس، ڈھانپ لے گا لوگوں کو. ہذا، یہ ہے. عذاب، عذاب. علیم، دردناک. ربنا اکشف، اے ہمارے رب ہٹا دے. عنا، ہم سے. العذاب، عذاب کو. انا مؤمنون، بے شک ہم ماننے والے ہیں. انا، کہاں سے ہے. لہم، ان کے لیے. الذکر، نصیحت. وقد جاءہم، اور تحقیق آ چکا ان کے پاس. رسول مبین، رسول بیان کرنے والا. ثم تولوا عنہ، پھر منہ موڑ گئے اس سے. وقالو، اور انہوں نے کہا. معلم، معلم نہیں، معلم، نام کے اوپر زبر ہے. سکھایا پڑھایا گیا، سکھایا پڑھایا ہوا. مجنون، دیوانہ. انا، بے شک ہم. کاشفو، ہٹانے والے ہیں. کشف ہو سے نا عذاب کو. قلیلاً، تھوڑا سا. انکم عائدون، بے شک تم لوٹنے والے ہو. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن. نبطشو، ہم پکڑیں گے. بطش ہوتا ہے نا پکڑ، اور بڑی سخت پکڑ کو کہتے ہیں جب اسٹرانگلی پکڑا جائے، قوت کے ساتھ. البطشۃ الکبریٰ، پکڑ بڑی. انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ تحقیق. فتنہ، آزمایا ہم نے. اچھا، جب لقد آ جائے نا، آپ یہ بات کو نوٹ کر لیں، جہاں جہاں قرآن میں لقد آتا ہے اس میں اتنی زیادہ تاکید ہے کہ جیسے سمجھ لیں قسم کھانے کے برابر. جیسے کوئی کہے نا قسم ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، اس طرح سے لقد کا لفظ آ جاتا ہے. لا بھی تاکید اور قد بھی تاکید ہے، اس میں اتنا زور پیدا ہو جاتا ہے. آزمایا ہم نے قبلہم، ان سے قبل. قوم فرعون، قوم فرعون کو. وجاءہم، اور آیا ان کے پاس. رسول، رسول کریم، عزت والا. ان،
ایک ہے ادو حوالے کر دو الیہ میری طرف عباد اللہ اللہ کے بندوں کو انی لکم بے شک میں لکم لیے تمہارے رسول امین رسول ہوں امانت دار وان اور یہ کہ لا نہ تعلو تم سرکشی کرو اللہ اللہ کے مقابلے پر انی بے شک میں آتی کم لایا ہوں تمہارے پاس بھی سلطان مبین کھلی دلیل سلطان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کے آگے کوئی کچھ کہہ نہ سکے وہ اتنی واضح ہو اور اس آن ٹاپ آف اٹ مبین بھی آ گیا بالکل کلیئر وَإِنِّي اور بے شک میں عُذْتُ میں پناہ لے چکا بھی ربی اپنے رب کی وَرَبِّكُمْ اور تمہارے رب کی ان ترجمون کہ تم رجم سے ہے راجیم میم آپ دیکھ رہے ہیں نا بیچ میں کہ تم تا شروع میں تم سنسار کرو مجھے وَإِن اور اگر لم نہیں تؤمنو تم مانو گے لی میری بات فَاعْتَزِلُون تو عین زیلام ازل کہتے ہیں چھوڑ دینے کا تو چھوڑ دو نی مجھ کو فدعا ربہ تو اس نے پکارا اپنے رب کو انہا اولائی بے شک یہ قوم مجرمون قوم ہے مجرم فاسری بعبادی لیلن تو لے چل اسری جیسے سیر سے ہے رات کے وقت چلنے کو کہتے ہیں نا سبحان الذی اسرا سورہ بنی اسرائیل میں تو لے چل بعبادی میرے بندوں کو لیلن راتوں رات انکم بے شک تم متبعون تم اتباع کیے جاؤ گے یعنی پیچھا کیے جاؤ گے وَتْرُکْ اور چھوڑ دو البحر سمندر کو رہون رہو کہتے ہیں سکون پذیر ہونا یعنی ساکن چھوڑ دو انہم بے شک وہ جند لشکر کو کہتے ہیں لشکر ہے مغرقون غرق ہونے والا کم کتنے ہی تراکو وہ چھوڑ گئے من جنات باغات میں سے وعیون اور چشمے وزروع اور کھیتیاں ومقام اور مقام کریم عمدہ ونعمت اور نعمتیں کانو تھے وہ فیہا اس میں فاکہین عیش کرنے والے خوشی کے لیے اصل میں آتا ہے نا کذالک اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا اور وارث بنا دیا ہم نے ہا ان کا قومًا آخرین کسی دوسری قوم کو فما بکت تو نہ بکا کہتے جیسے آہو بکا ہوتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے رونا چلانا تو بکت رونے کو کہتے ہیں فما تو نہ بکت رویا کیونکہ سما کی بات ہے نا علیہم ان پر السماء والارض آسمان اور زمین وما كانوا اور نہ تھے وہ منذرین مہلت دیے جانے والے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل اور بتا تحقیق نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو من العذاب المہین رسوا کن عذاب سے مہین ایسا عذاب جو اہانت والا ہو من فرعون سے انہو کانا عالین بے شک تھا وہ عالین بلند درجے والا من المسرفین حد سے بڑھنے والوں میں سے اسراف کرنا جو ہوتا ہے وہ بھی اسی سے ہے اور اسراف بھی حد سے بڑھنا ہوتا ہے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اختارناہم اختیار سے ہے چن لیا یا ترجیح دی نہ ہم نے ہم ان کو اعلی اس پر یعنی باوجود اس کے یا اعلی پر علم کے علی العالمین جہان والوں پر وَآتَيْنَاهُمْ اور دی ہم نے ان کو من الآیات آیات میں سے یعنی نشانیوں میں سے ما فیہ جو فیہ اس میں بلاء مبین آزمائش تھی کھلی انہا اولائی بے شک یہ لوگ لیقولون البتہ کہتے ہیں ان ہیا نہیں یہ الا مگر موتتنا الاولا ہماری موت پہلی ہی وما نحن بمنشرین اور نہیں ہم نشر کیے جانے والے نہیں اٹھائے جانے والے یعنی نشر ہوتا اٹھنا اور پھیل جانا یعنی فَأْتُو پس لے آؤ بِآبَائِنَا ہمارے باپ دادا کو ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے اہم کیا وہ خیرن بہتر ہے ام قوم تبع یا خود تبع کی قوم والذین اور وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے اہلکناہم ہلاک کر دیا ہم نے ان کو انہم بے شک وہ کانو تھے وہ مجرمین مجرم الحمدللہ یہاں تک آج کا ہمارا سبق ہے شروع کرتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. حامیم حروف مقطعات جن کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے سوا. یہ پھر کیوں قرآن کریم میں آئے؟ کیا یہ بے معنی حروف ہیں؟ جی نہیں، یہ بے معنی حروف نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں کوئی چیز بھی بے معنی نہیں ہے. ہاں یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ان کا معنی معلوم نہیں ہے، بتایا نہیں کیا، اور ان کو اس لیے لایا گیا. ایک ریزن ان میں سے یہ ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے قریش مکہ کو کہ وہ ایسا کلام لے آئیں جو ایسے حروف سے ہی بنا ہوا ہے. اور اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے اہل الزبان ہیں اور یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، تو پھر ایسا کلام تو ان کو بھی لے کر آ جانا چاہیے، تو وہ لے آئیں ایسا کلام. دوسرا ایک ریزن یہ بھی دیا گیا کہ متوجہ کرنے کے لیے، جب حامیم کہا جائے دوسرا ایک دم متوجہ ہوتا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی. اور اتنی حد تک بات تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض کتابوں میں بہت بہت لمبی لمبی تفسیریں لکھی ہوں گی کہ ہا کا معنی یہ، میم کا معنی یہ، لیکن ان میں سے کسی میں بھی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں، کوئی پروف نہیں ہے. کہ یہ صرف رائے ہو سکتی ہے کسی کی، مگر کہیں پہ بھی اوتھینٹیکلی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ان حروف کا جو جتنا بھی قرآن کریم میں حروف مقطعات آئے ہیں، بروکن لیٹرز اس طرح جن کو الگ الگ کر کے ہم پڑھتے ہیں، قطع کرنا، بریک کرنا نا، تو ان کو ہم نہیں پڑھیں گے، ہا اور میم پڑھتے ہیں. تو ان کے معنی ہم نہیں جانتے، ہماری عقل اس سے عاجز ہے. تو اگر تم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو تو پھر ان کا معنی بتاؤ کہ یہ ان کا معنی کیا ہے. اور قرآن انہی حروف سے بنا ہے، تم یہ حروف جانتے ہو تو پھر ان سے ایسا کلام تم بھی بنا کے لے آؤ. یہ ایک طرح سے پروف ہے جس کے آگے وہ لوگ عاجز آ گئے تھے. یہ پروف ہے اس بات کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے. والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، روشن کتاب کی. کتاب کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن. آپ دیکھیں گے زیادہ تر جہاں پر بھی حروف مقطعات آئے ہیں تو ان کے ساتھ ہی قرآن کریم کی ضرور بات آئی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا حکمتیں ہیں، مگر جیسے کہ پہلے بات آئی کہ قرآن چیلنج کر رہا ہے اور اس کے بعد قرآن کریم کی قسم کھائی گئی ہے. قسم بھی اس چیز کی عظمت پہ دلیل کرتی ہے کہ یہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، روشن کتاب ہے، کلیئر ہے. اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ واضح ہیں. کوئی اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل واضح ہے، اس میں ہر چیز، احکامات بالکل واضح ہیں، اور کنفیوژن کی اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے ایسی. لہٰذا اب اس کے بعد بھی کوئی انسان کہے کہ میں تو سمجھ ہی نہیں پائی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ یہ قرآن مبین ہے، کلیئر ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی طرف آنا ہی نہ چاہیں اور اس کو ویسی توجہ نہ دیں، وہ الگ بات ہے. لیکن اس سے ہمیں قرآن کریم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. بلکہ قرآن کریم میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں منا لو، کیونکہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو لوگ جمع کرتے ہیں. ہر چیز جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں یہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اسی لیے اس کو ہمیں سب سے زیادہ اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنی زندگی کا بہترین حصہ اس کو دینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور دنیا میں کوئی کلام ایسا نہیں جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ اس وقت وہ ایسے پریزروڈ ہے. اللہ کی طرف سے آئے وہ کلام، لیکن وہ ایسے پریزرو نہیں ہے جیسے کہ یہ قرآن ہے. تو یہ ایک واحد کلام اس دنیا میں رہ گیا جو ایز اٹ از اللہ کی طرف سے جیسے اترا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیا اور اسی طرح ہم تک پہنچا ہے. تو اس کی عظمت ہمارے نزدیک ایسے ہی ہونی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. کیونکہ اس کا کلام ہے، یہ اس کی بات ہے، اس کے الفاظ ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے. لہٰذا اس کے ساتھ وقت کو کبھی فالتو نہ سمجھیں، اور اس کو جو وقت آپ دیتے ہیں
اس کے اوپر کبھی ملال نہ کریں کہ ہائے میرا تو اتنا ٹائم تو قرآن کے ساتھ ہی لگ جاتا ہے، میں تو اتنا وقت تو میرا اس میں ہی چلا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کبھی آپ افسوس کر رہے ہوں یا کبھی آپ کو یہ ہو رہا ہو کہ یہ پتہ نہیں فالتو ہی جا رہا ہے. دیکھو لوگ تو اتنا کما رہے ہیں، یا وہ لوگ اتنی مزے کر رہے ہیں، اور میں تو پتہ نہیں اس کے ساتھ ایک مشقت میں پڑ گئی ہوں. یہ قرآن مشقت کے لیے نہیں نازل کیا گیا، جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ تو انسان کی اس دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت کو بھی. اس کی قدر و منزلت ہم نے جانی نہیں. ہاں چوم کے اور رکھا تو ہے خوبصورت غلافوں میں، لیکن اس کی قدر نہیں ہم نے جانی. کیونکہ جس چیز کی قدر ہوتی ہے انسان اس کو جتنا بھی وقت دے دے نا، کبھی اس کے پر روتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن کیا بات ہے کہ اگر ہم وقت دے بھی رہے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمیں یہی رہتا ہے، ہائے اتنا وقت میں نے نکال دیا قرآن کے لیے، میرا تو اتنا ٹائم اسی میں لگ جاتا ہے، میرا تو آدھا دن اسی میں صرف ہو جاتا ہے. جیسے کہ پتہ نہیں ہم کتنی مشقت میں پڑ گئے، کتنی مصیبت ہم نے اپنے اوپر لے لیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ دنیا سے سمیٹ رہے ہیں، سب چیزوں سے. تو پھر جتنا بھی کسی کو کچھ بھی مل رہا ہے نا، جو آپ کو مل رہا ہے وہ بہترین ہے. اس چیز کا ہمیں ایمان ہونا چاہیے اپنے اندر، اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ میں بیسٹ جگہ پہ اپنا وقت لگا رہی ہوں. میرا جو یہ وقت گزرتا ہے نا یہ ہے بیسٹ. اس کے علاوہ ساری چیزوں نے ختم ہو جانا ہے. ملعون کہا گیا دنیا کو، اور دنیا کی ہر چیز کو لعنت زدہ کہا گیا سوائے ذکر کرنے والے کے، یا ذکر جو اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں، اور ذکر کی باتیں اللہ تعالیٰ کی بات. اس کے علاوہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کی رحمت نہیں ہے ان کے اوپر. یہ وہ وقت ہے جو مبارک وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تو شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس کام کے لیے بٹھا دیا، اور اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ موقع دے دیا. اس کے اوپر تو شکر سے انسان کا دل بھر جانا چاہیے، نہ کہ انسان کمپلینٹ کرتا رہے اور اس چیز کو سمجھتا رہے کہ میں بھی پھنس گئی ہوں، کب یہ ختم ہوگا تو ہماری جان چھوٹے. یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر، یہ ناقدری ہے اس کی. تو اس پہ خوش ہوا کریں، اس وقت کو انجوائے کیا کریں. اس کے اوپر کہیں تھک بھی جائیں تو اس کے اوپر شکایت نہ کریں. اس کے اوپر تھک بھی جائیں تو تب بھی خوش ہوں کہ شکر ہے. تھکنا تو اور بھی جگہ پہ تھا، کھانا پکاتے پکاتے بھی ہم دعوتیں کرتے بھی تھک جاتے ہیں، شاپنگ کر کے بھی تھک جاتے ہیں کہیں اور، لیکن کبھی شکایت نہیں کرتے. ہاں لیکن اس معاملے میں کیوں ہمارے لب پہ شکایت آئے؟ شکر ہے تھک بھی گئے تو الحمدللہ کہ صحیح جگہ پہ تھکے ہیں. ایسی جگہ ہے کہ یہاں یہ کام آ جانا ہے، باقی سارا وقت جو ادھر ادھر گزرا وہ سب بیکار ہے. تو یہ تو کتاب مبین ہے، کلیئر کتاب ہے، بڑی قدر و منزلت والی کتاب ہے. بلکہ آپ سوچیں کہ ہمارے سلف صالحین کا کیا کہنا تھا اس قرآن کے بارے میں. حالانکہ انہوں نے تو اپنی زندگیاں کھپا دیں بس اس دین کی خدمت کے لیے، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ سفیان الثوری جو ہیں تابعی ہیں، کہتے ہیں کاش میں قرآن پر ہی اکتفا کرتا اور کسی اور علم میں مصروف نہ ہوتا. حالانکہ ان کے جو دوسرے علوم تھے وہ بھی سارے دین کے ہی تھے، وہ کوئی سائنس یا میتھمیٹکس نہیں پڑھ رہے تھے. پھر بھی وہ کہتے ہیں جیسے ڈفرینٹ اور علوم ہوتے ہیں اس کے متعلق سے. کئی لوگ گرامر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ گرامر ہی بس گرامر ساری زندگی ہو گئی ان کی، قرآن کی طرف آئے نہیں، گرامر ہی سمجھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، اگر آپ قرآن کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے سیکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو چھوڑ کے نہیں ابھی تو میں گرامر کا کورس کر رہی ہوں. تو بھی آج قرآن کب پڑھیں گے؟ تو اگر آپ کو فالتو ٹائم مل جائے آپ ضرور پڑھیں، لیکن وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ کاش میں قرآن پہ ہی اکتفا کرتا. کئی لوگ ہیں وہ اولیاء اللہ کے قصے لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کی کہانیاں بس پڑھ رہے ہیں، نہیں جی ہمارا اس سے ایمان بہت بوسٹ اپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ آپ پڑھ لیں، لیکن قرآن کو چھوڑ کے نہیں. اور بھی جتنے علوم ہیں قرآن کو چھوڑ کے نہیں، چاہے وہ دین کے ہی ہیں. اسی طرح امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں مجھے اپنے ان اوقات پہ افسوس ہے جو قرآن کے فہم کے بغیر میں نے اس کے فہم کے بغیر میرے گزرے ہیں، کہ میں اس کے اندر غور و فکر کرتا اس کی. اور حالانکہ یہ امام ابن تیمیہ ہیں، سوچیں، لیکن وہ بھی افسوس ان اوقات پہ کر رہے ہیں جو قرآن کے بغیر گزرے، کہ اس کی سمجھ میں گزار لیتا. ان لوگوں کا تو سارا وقت ہی دین کے لیے گزرا تھا. ہمیں کتنا افسوس ہوگا آخرت میں جو اوقات ہم نے اس قرآن کے فہم کے بغیر گزارے.
بے شمار اوقات ہیں وہ، لیکن چند گھنٹے اگر ہم اس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں ان اوقات پہ آج افسوس اور وہ رہتا ہے کہ ہائے کتنے لمبے ہو گئے، کتنا لمبا ہو گیا، کتنی دیر کی کلاس ہو گئی. ان کو افسوس ان اوقات کے اوپر ہے جو اس کے بغیر گزرے. ہمیں چونکہ قدر نہیں نا، تو اس لیے ہمیں ان اوقات پہ افسوس ہوتا ہے. امام الحسن البصری کہتے ہیں کہ جو قرآن سے جڑ جائے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو فقر میں مبتلا کر دیتا ہے. کسی کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی اپنے یعنی فرقے کو ڈیفینڈ کرنے میں ہی گزار دی، کاش میں اس کو قرآن کے لیے گزار دیتا. یعنی آپ اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے چونکہ فقہی مسائل ہوتے ہیں انہی کے اوپر زیادہ توجہ کرتے رہے، قرآن سے دور جو لمحہ گزرے گا اس پہ انسان حسرت کرے گا. تو یہ برکت ہے، یہ تو سراسر برکت ہے، اور اس برکت کو سمیٹنا ہماری خوش نصیبی ہے. ذنون مصری سے سوال کیا گیا اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے، تو فرمایا علم اور قرآن کے ذریعے. علم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے. اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری آخرت سنور جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہم آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھول جاتا ہے، ہم پھر اس دنیا کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے مجھے، یہ اگر آپ کو اپنے سے شکایت رہتی ہے نا تو قرآن کی طرف آئیے. امام عامش فرماتے ہیں مجھے قرآن کے ذریعے سے بلندی ملی. یہ قرآن ہی ہے جو بلند کرتا ہے، اور جو اس کو چھوڑتا ہے یہ اس کو پست کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا. قیامت کے دن آئدر وہ ہمارے فیور میں ہوگا یا ہمارے اگینسٹ ہوگا. اگینسٹ کیوں ہوگا؟ ہم تو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. جو اس کو چھوڑ کے زندگی گزارے، چاہے جتنا مرضی منہ سے بولتا رہے میرا تو قرآن پہ ایمان ہے، یہ قرآن اس کے خلاف شکایت کرے گا کہ اس نے مجھے چھوڑے رکھا. اور جس نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا کہ اس کا دن اور راتیں قرآن کے ساتھ گزرتے تھے، اس کے حق میں گواہی دے گا اس دن. کیا وہ دن ہوگا جب قرآن کی گواہی قبول کی جائے گی، سنی جائے گی، اس کی اتنی زیادہ ویلیو ہوگی اس دن، اتنی اس کی قدر و منزلت ہوگی اس دن. آج تو شاید ہمیں اتنی لگتی ہی نہیں نا، کتاب ہی ہے نا. جب یہ کھڑا ہوگا اور یہ بولے گا تو اس کی سفارش سنی جائے گی. یہ وہاں پہ بڑی قدر و منزلت والا ہوگا، اور سن کے اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا اس کی سفارش کو. آپ سمجھیں کہ کوئی بڑا آدمی بہت جس کے پاس بڑا ہی عہدہ ہے، کسی ملک کا صدر ہے، اس کے ساتھ آپ دوستی کرنے والے ہو جائیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی بڑی سے ہے، مثلا ہے کہ ایک بڑے ملک کا جس کی دنیا میں دھوم مچی ہو، دنیا کا بڑا ترقی یافتہ ملک، آپ امریکہ کا کہہ لیں، آپ صدر آپ کا دوست بن جائے تو آپ کو پتا ہے کہ بھئی اس کی بات سب جگہ سنی جائے گی. کبھی آپ اس سے دوستی کو توڑنا یا چھوڑنا گوارا کریں گے؟ کبھی بھی نہیں. قرآن کو ایسے سمجھیں کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، جو بولنے والا ہوگا اور اس کے ساتھ جس نے دوستی بنا لی تو اس کی سفارش کرنے کے لیے اس دن کھڑا ہو جائے گا. اور ایسے نہیں کہ اس کو کہا جائے گا کہ تو بیٹھ جا، تیری بات نہیں سنی جائے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بات سنے گا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی بات سنی جائے گی. یہ ایسوں میں سے نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ اس دن ڈر کے بیٹھا ہو، چپ بیٹھ جائے. نہیں، یہ بولے گا، جھگڑے گا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے، جھگڑے گا اس بندے کے حق میں جس نے اس کو اپنے ساتھ دنیا میں رکھا، اس کے ساتھ وقت لگایا. یہ اس کے لیے جھگڑے گا، جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا. اور کیا چاہیے ہمیں؟ پھر بھی ہم اس کو اتنی توجہ نہ دیں تو وہ بڑی بد نصیبی ہے پھر ہماری. اس کو چھوڑ چھوڑ کے اور چیزوں میں توجہ رکھیں. ہمارا کتنا ٹائم انٹرنیٹ پہ گزرتا ہے، چاہے وہ کسی چیز میں بھی ہے، چاہے وہ فیس بک پہ ہے، چاہے وہ ٹک ٹاک پہ ہے، چاہے انسٹاگرام پہ ہے، کسی جگہ پہ بھی ہے جس میں ہم خریداریاں کر رہے ہیں یا باتیں پڑھ رہے ہیں یا کسی کو دوست احباب سے گپ شپ کر رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے اس وقت کے وہی وقت، یا ہم گیمز کھیل رہے ہیں، اسی وقت کو کہاں پہ تولا جائے گا قیامت کے دن؟ اور اس وقت کو کہاں تولا جائے گا جو آج آپ اس قرآن کے ساتھ لگانے والے ہیں؟
خود مقابلہ کر کے دیکھ لیجیے.